قرم ایجنسی میں معاہدہ ہو گیا جی، شیعہ سنی فساد جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ کتنے نکات کے اوپر مشتمل معاہدہ اس کی بات کریں گے۔ 24 کو جو پی ٹی آئی 24 نومبر کو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، وہی کل پشاور میں پی ٹی آئی والوں نے عام عوام کے ساتھ کیا۔ آپ کو پتا ہوگا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو اس کے بعد ہم بات کریں گے جی آج جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ریاست اور پی ٹی آئی کے درمیان، ان کی صورتحال کے بارے سے ڈسکس کریں گے، اور 2025 کا پہلا مقدمہ کس کے اوپر ہوا، کس نے کروایا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں امیر نوید، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب۔ بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے جو کل پشاور میں ہوا ہے۔ بلدیاتی نمائندے، آپ کو پتا ہے بلدیاتی نظام کافی ہے پشاور کے اندر اور خیبر پختونخوا میں، تو بلدیاتی نمائندے جو ہیں انہوں نے کل پشاور میں احتجاج ریکارڈ کروایا جی۔ ریکارڈ انہوں نے کیوں کروایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں، آپ نے کہا تھا فنڈز دیں گے اور آپ نے ہمیں فنڈز نہیں دیے، آپ نے ہمیں اختیارات نہیں دیے، تو انہوں نے پشاور جو ریڈ زون ہے اس میں جا کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے وہاں پہ پولیس بلا لی، پولیس بلا کے انہوں نے ادھر سے بھی مظاہرین کو گھیر لیا، ادھر سے بھی گھیر لیا، وہ چکی میں پھنس گئے۔ تو انہوں نے وہاں پہ واٹر کینل منگوائے، ٹھنڈے پانی سے مطلب ان کو بھگانے کی کوشش کی، ٹھنڈا پانی ان پہ ڈالا، شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، ان کو وہاں سے بھگایا۔ لوگوں نے جولیاں اٹھا اٹھا کے علی امین گنڈا پور کو بد دعائیں دی۔ سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، آپ جب جاتے ہیں اپنے حق کے لیے تو پھر آپ کو سڑکیں بھی خالی چاہیے، آپ کو ریڈ زون میں جانے کا پورا حق ہے، آپ کو وہاں جلاؤ کرنے کا پورا حق ہے، آپ وہاں پہ جا کے جو مرضی کر لو، آپ کو کوئی نہ پوچھے۔ آپ کو اگر پولیس روکے یا فورسز روکیں یا ایف سی یا فوج کوئی بھی روکے تو آپ ان کو جو ہے وہ زخمی کر دو۔ 170 اہلکاروں کو آپ نے زخمی کیا، جن میں سے 2 شہید ہوئے، 25 جو ہے اتنی بری طرح جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئے، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا گھٹنا نہیں، کسی کا مطلب کوئی نہ کوئی اعضاء آپ نے ضائع کیا۔ آپ کرو تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی اپنے حق کی خاطر آواز اٹھاتا ہے تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ وفاق سے آپ باتیں کرتے ہیں کہ میں ان کے حلق سے پیسے نکال لوں گا، گنڈا پور صاحب خود نمائندوں کو پیسے نہیں دے رہے، پیسے مار کے بیٹھے ہوئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کا انصاف ہے؟ پی ٹی آئی کے ذرا جتنے بھی فالوورز ہیں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، کیا یہ انصاف ہے؟ ایک بار فری ہینڈ وہ پی ٹی آئی کی سوچ لے کے نہیں سوچنا، ایک فری پرسن ہو کے سوچنا ہے کہ بھائی آپ لوگ آتے ہیں 9 مئی ہو، 24 نومبر ہو، آپ رائٹ سمجھتے ہیں احتجاج کرنا، آگ لگانا، چلو وہ تو مجبوری کے تحت آپ کہیں گے ہم نے لگائی یا کچھ بھی کیا، ٹھیک ہے مان لیا، یا پولیس آپ کو روکتی ہے تو آپ کہیں گے جی مجبوری تو انہوں نے ہم پہ شیلنگ کی ہے، انہوں نے کیا لاٹھی تو ہمیں بھی کرنا پڑا، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو چلو جو آپ کی مجبوری بن گئی، تو یہاں پہ جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا وہ کیا ہے؟ پشاور کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جو لاٹھی چارج جو ہے، جو شیلنگ ہوئی ہے، وہ ٹھیک تھا؟ پی ٹی آئی اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتی؟ اس کے اوپر پی ٹی آئی کے ورکرز کیوں نہیں بات کرتے؟ اس کے پی ٹی آئی کے کارکنوں اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے؟ میرا خیال ہے یہ سراسر چیز ہے غلط ہے۔ مطلب پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایزی فیل کر رہی ہے، دوسروں کے اوپر یہ الزامات اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں میرا نہیں خیال، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، خیر یہ میری سمجھ سے باہر ہے، بالا تر چیزیں۔ اگر آپ کو سمجھ ہے تو ضرور بتائیے گا۔ آپ کہتے ہیں جی ہم اتنا کیس ہو گیا، ٹھیک ہے جی ہم کر دیں گے، جی ہم پولیس والوں کو بھی ماریں گے، ہم ایف سی کو ماریں گے، آپ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ کرتے ہو، آپ کو اچھا لگتا ہے، کوئی اور کرتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہوئی ہے جو کل پشاور میں ہوئی ہے، جو لوگوں کے خلاف ہوئی ہے۔ بھائی آپ ان کو فنڈز دو، آپ ان کے جو ہے حقوق ان کو دو۔ آپ نے ان کو 5-5 لاکھ روپے کا جو ایک وعدہ کیا تھا، آپ نے ان کے ساتھ، پہلے تو آپ نے سنی ہی نہیں جب یہ لوگ نومبر میں آپ کے پاس آئے تھے، پھر آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، 5-5 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا، آپ نے نہیں دیے، لیکن آپ نے الٹا ان کے اوپر کیا کیا؟ آپ نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، آپ نے بری طرح شیلنگ کی، ٹھنڈے پانی سے آپ نے ان کے اوپر وار کیا اتنی شدید سردی میں۔ تو میرا خیال اس کا بھی حساب دینا چاہیے، اور اس کا حساب قوم کو بھی لینا چاہیے پی ٹی آئی والوں سے۔ صرف اکھاں بند کر کے اعتبار نہ کیجیے، جو انہوں نے غلط فیصلے ہیں تو بھی بولو۔ اگلی بات کرتے ہیں جی قرم ایجنسی کی۔ قرم ایجنسی کی جو 3 حدیں ہیں نا، وہ افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ ایک حد وہاں پہ پاکستان کے ساتھ ملتی ہے۔ اب ہوتا کیا کہ افغانستان سے بندے آتے ہیں، لوگوں کی گردنیں اتارتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس میں اب شیعہ سنی، کیونکہ وہ قبائلی لوگ ہیں، قبائلوں میں اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک بندے نے کسی کا ایک مار دیا تو پھر دوسرے کا مارنا واجب ہے، ضروری نہیں کہ جس خاندان نے مارا اسی خاندان کا بندہ مارو، کوئی بھی مار دے، اسکور پورا کرنا ہے۔ وہاں پہ شیعہ سنی فساد بہت زیادہ ہے۔ ریاست پتہ ہے کیوں چپ ہے؟ ریاست اس لیے چپ ہے کہ قرم اور پارا چرار میں اہل تشیعوں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ اہل تشیعوں کے حق میں بولیں گے تو سنی جو پورے ملک میں وہ خلاف ہو جائیں گے، ریاست کے بھی یہ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں۔
سنیوں کے حق میں بولیں گے تو جو اہل تشیع ہیں پاکستان میں یا قرم ایجنسی پارا چنار میں، ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ راجہ ناصر عباس صاحب نے تو باقاعدہ اپنا موقف بھی بیان کیا۔ اب سسٹم یہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ اب کراچی میں جس طرح پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لوگ گرفتار بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، فورسز کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، کراچی بھی بند کیا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کون سا وہاں پہ رہتے ہیں۔ راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ کراچی احتجاج کرنے کی بجائے خیبر پختونخوا میں کرتے یا پشاور کہیں کرتے یا کسی اور علاقے میں کرتے، قریب ترین، پھر سمجھ آتی تھی۔ اگر انہوں نے یہاں پہ کیا تو کئی لوگ ظاہر متاثر ہوئے ہیں۔ اب ریاست ساتھ نہیں دے سکتی کسی فرقے کا۔ اب ہوتا یہ ہے، جو مین وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں نہیں رک رہا، یہ لڑائی یا وہاں پہ یہ سسٹم کیوں نہیں رک رہا، یا ریاست کیوں نہیں کچھ کر سکتی، کہ جو اہل تشیع ہیں ان کو سپورٹ ہے ایران کی۔ اہل تشیعوں کی جتنے بھی ایران میں فورسز ہیں نا، جو شام میں لڑ رہی ہیں یا عراق میں، ادھر ادھر ساری فورسز جو ان کی کام کر رہے ہیں، مجاہدین جو کام کر رہے ہیں، اس میں آدھے سے زیادہ تو پارا چنار اور قرم کے ہیں۔ ان کو وہاں سے اسلحہ بھی آ رہا ہے، ان کو وہاں سے پیسہ بھی آ رہا ہے، سپورٹ بھی آ رہی ہے، ایران اس میں انوالو ہے۔ اب جو سنی ہیں، جو اہل سنت ہیں، وہ 80% طالبان ہیں۔ یہ پاکستان تحریک طالبان بھی ان کے ساتھ ہے۔ پھر افغانستان سے ان کو شیلٹر ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں، گردنیں اتار جاتے ہیں۔ اب پھر جرگہ ہوتا ہے کوہاٹ میں، اور یہ 14 نکات کے اوپر جو ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس میں جو ہے مورچے ختم کرنے کی بات ہے، اسلحہ ختم کرنے کی بات ہے۔ سنیوں نے اپنے مورچے بنائے ہوئے ہیں، اہل تشیعوں نے اپنے مورچے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ مورچے ختم ہوں گے، پھر اسلحہ جتنا ہوگا ختم ہوگا، کیونکہ اسلحہ ہوگا تو ظاہر ہے چلے گا، اسلحہ سارا ضبط کیا جائے گا۔ پھر افغانستان کے راستے بند کیے جائیں گے، وہاں کے اوپر اس کو جو ہے نا سختی کی جائے گی کہ یہاں سے کوئی بندے نہ آ سکیں۔ پھر وفاق اور جو ہے اسٹیٹ، اس کو انوالومنٹ ضروری تھی، کیونکہ صوبائی حکومت کو تو انہوں نے کہہ دیا وفاق کو بلائیں۔ وفاق آئی اور اسٹیٹ آئی، تو پھر یہ بات آگے بڑھی۔ اور میں سمجھوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے نا، وہ بیرسٹر سیف کا ہے۔ علی امین گنڈا پور سے زیادہ بیرسٹر سیف نے اس کے اوپر محنت کی ہے، ان کو اپریشیٹ یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیے 100 سے زیادہ بچے جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، ادویات کی وجہ سے، ٹریول کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، راستے بند ہونے کی وجہ سے۔ ان لوگوں کے پاس سردی میں لکڑیاں نہیں ہیں، پیٹرول نہیں ہے، تیل نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں، تو یہ کسی کے ساتھ تو جانی ہے نا چیزیں۔ حکومت پھر بھی کہے گی جی پی ٹی آئی نے بڑی ترقی کی تھی۔ خیر یہ ان کا جو ہے معاہدہ ہو گیا ہے جی، اور اللہ پاک کرے جو ہے اس پہ یہ قائم بھی رہیں، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے کئی معاہدے ہوئے ہیں ٹوٹے ہیں، لیکن اللہ کرے اب کی بار یہ معاہدہ قائم رہے، اور جو ہے وہ امن میں، خطے میں امن اور سلامتی آئے۔ ایف سی وہاں پہ تعینات کی جائے گی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ اسپیشل لوکل پولیس بنائی جائے گی، جو وہاں پہ ہائی الرٹ رہے گی، انہیں جدید اسلحے سے لیس کیا جائے گا، تو ایف سی بھی وہاں پہ تعینات ہوگی۔ اگلی بات کرتے ہیں جی، آج جو مذاکرات کیونکہ 2 تو شرطیں واپس لے لی تھی پی ٹی آئی نے، جس میں 26 ترمیم جو تھی اس کو جو ہے تھا اس کے حق میں نہیں تھی پی ٹی آئی، لیکن وہ بھی واپس لے لی انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا جی فارم 47 کے تحت جو گورنمنٹ آئی ہے ہم اس کو نہیں مانتے، یہ بھی انہوں نے ایک واپس لے لی شرط۔ پھر انہوں نے کہا جی 9 مئی اور 24 نومبر کے حوالوں سے جو ہے جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے، جس میں 3 سینئر ججز ہوں قومی اسمبلی کے، تو ریاست وہ بھی نہیں مانے گی، کیونکہ انہوں نے کہا جی اس کے اوپر تو مقدمہ چل رہا ہے نا ان ملزمان کے اوپر، تو ان کو تو سزائیں ہو گئی ہیں، اگر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں تو پھر ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا، سزا یافتہ لوگوں کو چھوڑنا تو یا ان لوگوں کے یعنی کہ کیس واپس لینا، تو یہ تھا۔ پھر سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا، جس میں عمران خان خود بھی شامل ہے، اس کے اوپر بھی شاید ہی بات ہو پائے۔ تو ابھی جو تازہ تر اطلاعات ہیں، آج کا جو جرگہ ہوا ہے، کچھ 67 جو نامزد لوگ تھے اس حملوں میں ملوث تھے یا ملزمان تھے، انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اور کہتے ہیں کہ تقریباً کئی لوگوں کو ایک اماؤنٹ یہ فگر ہے جن کو معافی مل بھی گئی ہے حکومت کی طرف سے، ابھی کوئی 19 کہہ رہا ہے، کوئی 25 کہہ رہا ہے، مختلف یہ بھی تعداد ہے۔ اور جو 18 لوگ ایسے ہیں جن کو سزائیں ہو چکی ہیں لیکن وہ معافی نہیں مانگ رہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ 67 لوگوں نے معافی مانگی ہے، اور جن میں سے کوئی لوگوں کو معافی مل گئی ہے فوج کی طرف سے، اور کئی لوگ جو سزا یافتہ ہیں وہ ابھی معافی مانگ ہی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں جی، 2025 کا پہلا مقدمہ جو کیا ہے وہ اے سی محمد اصغر صاحب نے کیا ہے، جو انہوں نے اے سی صاحب نے خود مدعی بنے ہیں، اور انہوں نے کیس کس کے خلاف کیا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کوئی کرپشن کیس ہے، کسی بلڈر کے خلاف کیس ہے، کسی پولیٹیشین کے خلاف ہے، کیا ہے؟ کسی ادارے کے خلاف نہیں جی، ایک امرود بیچنے والے کے خلاف کیس ہے، ریڈی والے کے خلاف کیس ہے۔ کیس یہ ہے کہ ریٹ لسٹ تھی 100 روپے کلو، تو موصوف جو تھے وہ 120 روپے کلو بیچ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کو اندر کروا دیا بھائی، عمران خان کے اوپر اب توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، اور 100 جو ہے نا پتہ نہیں کتنے ملین، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بناتے ہیں، کوئی میرا خیال 50-60 ارب بنتے ہیں یہ،
تو یہ ان کے اوپر کیس. پھر بھی عمران خان کو اتنی آزادی ہے کہ وہ اپنی آواز سوشل میڈیا پہ اٹھا سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں یا انٹرویوز دے سکتے ہیں. تو وہ 20 روپے ود ویچن ڈے ہے تو تھی انہوں پھڑ کے اندر کرتے تو کیس دے رہے ہو. میرا خیال ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. امیر نوید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.